السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما، آمین. معزز طلبہ و طالبات، بابو مسائل شتیٰ، یہ آج ہمارا سبق ہے عمدۃ الفقہ کا. اس سبق کی ریڈنگ اور ترجمانی دونوں ہو چکے ہیں اور اس کے کچھ حصے کی تشریح بھی ہو چکی ہے. ہم اس کے باقی حصے کی آج شرح کر دیں گے. متفرق مسائل کا باب. اذا مات عن حمل يرثه وقفت میراث اثنین ذکرین. جب کسی شخص کا انتقال ایسے حمل کے موجودگی میں ہو جو اس کا وارث ہوتا ہو تو تم دو ذکر کے میراث کو موقوف کر دو گے، روک دو گے. ان کا نہ میراثہما اکثر، اگر ان کی میراث زیادہ بنتی ہو. وَإِلَّا میراث انثیین، دوسری صورت میں اگر دو ذکر کی میراث زیادہ نہیں بنتی ہو تو اس صورت میں دو انثیٰ کی میراث کو موقوف کر دو گے، روک دو گے. وَتُعْطِي كُلَّ وَارِثٍ الْيَقِينَ، اور ہر وارث کو وہ حصہ دو گے جو یقینی طور پر اس کو ملتا ہے. وَتَقِفُ الْبَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ، اور باقی حصے کو تم روک دو گے یہاں تک کہ صورتحال واضح ہو جائے. اس کی شرح ہم لوگ کر چکے ہیں. کہ حمل کی صورت میں ہم میراث کی کیسے تقسیم کریں گے. حمل کو ہم لوگ یہ فرض کریں گے کہ وہ دو ذکر ہیں. اگر ان کی میراث زیادہ ہوتی ہو، کس صورت میں ان کی میراث زیادہ ہوتی ہے وہ ہم نے وضاحت کر دی ہے. اور اگر ان کی میراث زیادہ نہ ہوتی ہو تو ایسی صورت میں دو انثیٰ کو فرض کریں گے ہم لوگ اور ان کی میراث کو موقوف کر دیں گے. اور جس کا جو یقینی حصہ ہوتا ہے، یقینی حصہ مثال کے طور پر اگر بیوی وارث بننے والوں میں ہے تو اس کا یقینی حصہ حمل ہونے کی صورت میں ثمن ہوتا ہے. حمل اگر زندہ پیدا ہوگا تو اس کا یقینی حصہ ثمن ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کی اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر فرع وارث نہ ہو تو بیوی کو فرع وارث نہ ہونے کی صورت میں ربع ملتا ہے. تو چونکہ حمل ہے، فرع وارث کے موجود ہونے کا امکان ہے، تو اس لیے اب اس کا جو یقینی حصہ ہوتا ہے وہ ثمن ہوتا ہے. اور اگر وہ حمل کسی کے لیے محروم کرنے کا سبب بنتا ہو، حجب کرنے کا سبب بنتا ہو، جیسے کہ بھائی بھی ہے وارث بننے والوں میں، اگر حمل ہوگا تو اس صورت میں وارث نہیں بنیں گے. حمل اگر ذکر ہوگا تو وارث نہیں بنیں گے، تو اس لیے ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے. ان کے حصے کو ہم لوگ ان کے وراثت کو روک دیں گے. جس کا جو یقینی حصہ ہے وہی دیں گے، اور جو حصہ ان کا نہیں بنتا وہ ان کو نہیں دیں گے. اس کی ہم لوگ اچھی طرح وضاحت کر چکے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا تھا. یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، اور وہ سوال یہ کہ آج جبکہ میڈیکل سائنس کافی ترقی کر چکی ہے اور آلات کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے یہ معلوم کرنا ممکن ہے کہ عورت کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ ایک ہے یا دو ہے یا اس سے زیادہ ہے، یا پھر یہ کہ وہ ذکر ہے یا انثیٰ ہے. آج اس ترقی یافتہ دور میں ان چیزوں کے معلوم کرنے کا امکان موجود ہے. تو کیا یہ چیز ممکن ہے کہ ہم ان آلات سے مدد لیتے ہوئے حمل کو متعین کر دیں اور اسی کے اعتبار سے وراثت کو تقسیم کر دیں؟ جیسے ہمیں ان آلات سے پتہ چلتا ہے کہ حمل جو ہے وہ انثیٰ ہے، حمل انثیٰ ہے اور ایک ہے، لڑکی ہے اور ایک ہے. تو کیا ہم ایک لڑکی کو مانتے ہوئے اسی کے اعتبار سے وراثت کی تقسیم کر دیں،
یا پھر یہ کہ اعلیٰ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر ہے ایک ہے، تو کیا اس کو ہم تسلیم کرتے ہوئے اسی اعتبار سے وراثت کو تقسیم کرتے ہیں تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اگرچہ کہ آلات کے ذریعے معلوم کیوں نہ ہوتا ہو۔ کیوں درست نہیں؟ اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ ان آلات میں خطا کا احتمال ہے، غلطی کا احتمال ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ لڑکی ہوگی لیکن وہ لڑکا ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ آلات میں خطا کا امکان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ سارے چیزیں ہونے کے باوجود بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی کہ حمل زندہ پیدا ہوگا، تو وہ تو حمل کے ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے ہم حمل ہونے کی صورت میں وراثت کی تقسیم کا وہی طریقہ اختیار کیا کریں گے جو کہ ہماری کتابوں میں اہل علم نے بتایا ہے، تو آلات کی بنیاد پر اس کو ہم متعین نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِن كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَفْقُودٌ لَا يُعْلَمُ خَبَرُهُ أَعْطَيْتَ كُلَّ وَارِثٍ الْيَقِينَ، اگر وارثوں میں کوئی مفقود ہو، کوئی گم شدہ ہو، اس کی خبر معلوم نہ ہوتی ہو، تو ہر وارث کو اس کا یقینی حصہ دیں گے۔ اس بات کا ذکر گزشتہ کلاس میں کیا گیا تھا کہ گم شدہ کے سلسلے میں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ان حالات میں گم شدہ ہے جس میں امن ہوتا ہے، مثال کے طور پر تجارت کے سفر کے لیے نکلا، راستہ امن والا ہے، یا پھر زیارت کے لیے نکلا، یا پھر تعلیم کے حصول کے لیے نکلا، اور پھر راستے پرامن تھے، کوئی خطرات اس میں نہیں تھے۔ عام طور پر جیسے لوگ سفر کرتے ہیں ویسے وہ سفر کر رہا تھا، اس کے بعد وہ مفقود ہو گیا، تو اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی خبر کا انتظار کیا جائے گا۔ کتنے سال انتظار کیا جائے گا؟ بعض کہتے ہیں کہ 70 سال، بعض کہتے ہیں کہ 90 سال، بعض کہتے ہیں کہ 120 سال۔ لیکن اگر وہ ایسے سفر میں یا ایسے حالات میں گم ہوتا ہے جس میں ہلاکت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ کشتی میں سفر کر رہا تھا تو کشتی ڈوب گئی، کچھ مسافر بچ گئے اور کچھ مسافر غرق ہو گئے، اس کی کوئی خبر نہیں ملی، اس کی کوئی خبر نہیں ملی، تو کیونکہ یہ ایسا سفر ہے جس میں ہلاکت کا زیادہ امکان ہے، تو ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں کہ 4 سال انتظار کیا جائے گا۔ لیکن میں نے ذکر کیا تھا کہ اہل علم کا راجح قول یہ ہے کہ ان تمام حالات میں اصل فیصلہ کہ کتنی مدت انتظار کیا جائے یہ قاضی کے پاس ہونا چاہیے۔ قاضی اس سفر کی پوری کیفیت کو جاننے کے بعد، اس کے بارے میں جاننے کے جتنے ذرائع ہیں ان تمام ذرائع کو اختیار کرنے کے بعد، اجتہاد کے بعد اس بارے میں جو فیصلہ کرے گا اسی مدت تک اسے انتظار کیا جائے گا۔ اس انتظار کے بعد پھر قاضی کے فیصلے کے مطابق اس کی بیوی کی جو عدت ہے وہ ختم ہوگی، اور قاضی کے فیصلے کے مطابق ہی اس کی جو وراثت کا معاملہ ہے وہ بھی حل ہوگا۔ اس کا اس سے پہلے ذکر آ چکا تھا۔ اب یہاں اس کتاب میں جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس کی وراثت کا جو حق ہے وہ اس کو کیسا دیں گے۔ اب یہ مفقود ہے، وہ مفقود ہے، اور اس کے فرض کیجئے کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والد کے انتقال سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ وارث نہیں بنتا۔ والد کا انتقال ہو چکا، اس صورت میں ابھی وہ زندہ ہے، اگرچہ کہ وہ گمشدہ ہے لیکن زندہ ہے، تو اس صورت میں وہ وارث بنے گا۔ تو اب اس کی وراثت کی کیفیت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے جب تک قاضی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے گمشدگی کے باوجود بھی اس کے موجود ہونے ہی کو فرض کریں گے، اور ہر وارث کو وہ حصہ دیں گے جو اس کا یقینی حصہ ہوتا ہے۔ وَوَقَفْتَ الْبَاقِي حَتَّى يُعْلَمَ حَالُهُ، اور باقی حصے کو موقوف کر دیں گے یہاں تک کہ اس کی حالت کے بارے میں صحیح بات معلوم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر سمجھیے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور حاملہ بیوی کو چھوڑ گیا، حاملہ بیوی چھوڑ گیا۔ نہیں، یہ تو ہم لوگ اس سے پہلے کر چکے ہیں، ہم کو فوت والی مثال چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کے وارثوں میں بیوی ہے، ماں ہے اور 2 بھائی ہے، اس میں سے ایک مفقود ہے۔ بیوی ہے، ماں ہے، حمل نہیں، حمل نکال دیجئے، بھائی موجود
اور بھائی مفقود لکھ دیجیے، بھائی موجود اور بھائی مفقود لکھ دیجیے، 2 بھائی ہیں۔ ایسی صورت میں اب یہاں بیوی کو چوتھا حصہ دیا جائے گا، کیونکہ وہ اس کا یقینی حصہ ہے۔ گمشدہ کے موجود ہونے یا موجود نہ ہونے سے اس کا حصہ اس مسئلے میں متاثر نہیں ہوتا، اس صورت میں متاثر نہیں ہوتا بیوی کا چوتھا حصہ، کیونکہ اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو بیوی کا چوتھا حصہ متاثر نہیں ہوتا۔ ماں کو چھٹا یقینی حصہ دیا جائے گا، کیونکہ 2 بھائی اگر ہوتے ہیں تو اس کا حصہ جو ہے سدس ہو جاتا ہے نا، تو ورنہ وہ سدس ہوتا تھا۔ لیکن یہاں ایک بھائی مفقود ہے، دوسرا بھائی موجود ہے، لیکن اگر وہ دوسرے کیونکہ یقینی حصہ دینا ہے، اس لیے ہم اس کے موجود ہونے کو فرض کریں گے، تو ماں کو چھٹا حصہ دیں گے، اور بھائی کو باقی جو ہے بھائی کو جو، کیونکہ اب وہ اس میں کیا بن رہے ہیں، عصبہ بن رہے ہیں، تو جو موجود حصہ ہے اس کا نصف دیں گے، اس کا آدھا دیں گے، آدھا دیں گے کیونکہ یہی اس کا یقینی حصہ ہے، اور باقی حصے کو روک دیں گے۔ اگر گمشدہ وارث زندہ ثابت ہوتا ہے تو جو حصہ موقوف ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا، لیکن اگر اس کی موت کا پتہ چلتا ہے تو باقی سے ماں کے تہائی کو مکمل کریں گے، جو باقی حصہ ہے اس سے ماں کے تہائی کو مکمل کریں گے۔ بیوی کے حصے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو اس کو پہلے ہی جو ملنا ہے وہ مل چکا ہے، لیکن ماں کو ہم نے سدس کے بجائے اس کو زندہ تصور کرتے ہوئے اس کو سدس دیا تھا، تب اس کی موت کی خبر آ چکی ہے، تو جو باقی ہے اس میں سے ماں کے تہائی حصے کو مکمل کر باقی جو بچے گا وہ اس کے بھائی کو دے دیں گے۔ یہ اس کا مطلب ہے جو کتاب میں ہے کہ آتے کل وارث الیقین، ہر وارث کو اس کا جو یقینی حصہ ہے وہ دیں گے، ووقفت الباقی، اور باقی حصے کو روک دیں گے، حتی یعلم حالہ، یہاں تک کہ اس کی حالت کے بارے میں معلوم ہو، الا ان یفقد فی مہلکۃ۔ تو مولف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس فقدان کی حالت کا ذکر کیا ہے جو عام سفر کی صورت میں ہوا ہے۔ عام سفر میں وہ گیا تھا اور پھر مفقود ہو گیا، جو سفر امن والا سفر تھا مفقود ہو گیا، تو اس طرح احتیاطی طور پر ہم کیا کریں گے، اس کے حصے کو روک کر باقی وارثوں میں ان کے جو یقینی حصہ ہے وہ ان کو دے دیں گے۔ یہ پہلا حصہ ہوا اس مسئلے کا۔ دوسرا حصہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مگر یہ کہ وہ ایسی حالت میں مفقود ہوا ہو جس میں ہلاکت کا امکان ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اپنے گھر والوں کے درمیان سے وہ اٹھا لیا گیا، ایسی صورتوں میں 4 سال انتظار کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کی عدم موجودگی کے مطابق مال کی تقسیم ہو جائے گی۔ 4 سال انتظار کرنے کے بعد جو مال بچے گا، جو 4 سال انتظار کرنے کے بعد جو وراثت کا مال ہے، تو جو وارث موجود ہیں ان میں وہ مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ اس مسئلے کے 2 حصے ہو گئے جو اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو مسائل شتہ ہیں، مختلف قسم کے جو مسائل ہیں، متفرق مسائل میں ہیں، ان مسائل میں تیسرا مسئلہ ہے وَإِن طَلَّقَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ امْرَأَتَهُ طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها عن الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته۔ اگر مریض اس مرض موت میں طلاق دے اپنی بیوی کو، جس میں جو خطرناک مرض ہے، خوفناک مرض ہے، طلاق دے جس میں اس پر یہ اتہام ہوتا ہو کہ اس کا مقصد، طلاق کا مقصد بیوی کو میراث سے محروم کرنا ہے، تو بیوی کی میراث ساقط نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عدت میں ہے۔ مریض نے اس کو بہت ہی خطرناک مرض ہے جس کو ہم مرض الموت کہتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ ایسا مرض ہے جس میں عام طور پر مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس مرض میں وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے، کچھ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طلاق کا مقصد حقیقت میں بیوی کو میراث سے محروم کرنا ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو اس صورت میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ارادہ ہے اس کے خلاف میں عمل کیا جائے گا،
اس کا ارادہ تھا کہ اسے میراث سے محروم کرنا ہے تو اس کے خلاف کیا جائے گا، اسے میراث سے محروم نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ طلاق عام طلاق ہی ہے، وہ وراثت سے محروم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یا پھر یہ کہ ان دونوں کا آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیں، کوئی بات نہیں. اگر اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی جس میں اس کا مقصد میراث سے محروم کرنا نہیں ہوتا، تب تو اسے وراثت نہیں ملے گی. لیکن اگر قرائن سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی طلاق کا مقصد صرف اسے میراث سے محروم کرنا ہے، ایسی صورت میں اس کی میراث ساقط نہیں ہوتی. اگر وہ عدت میں ہے، اگر وہ عدت میں ہے تو اس کی وراثت ساقط نہیں ہوتی. شیخ عدت یعنی اگر اس کی عدت کے دوران یہ اس کی انٹینشن پتہ چلے، اس مریض کی نیت عدت کے پتہ دوران چلے اگر صرف اس وقت، تو اگر یہ عدت ختم ہو گئی اور پھر معلوم ہوا اور کچھ ایسے تو شواہد ملے تو پھر تو تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق نہیں، شواہد ملیں گے تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس صورت میں وہ وراثت سے محروم ہوگی. عدت میں ہونے کی صورت میں ہی اس کو وراثت ملے گی. لیکن اگر عدت گزر جاتی ہے، مثال کے طور پر اس نے طلاق دی اور 3 حیض کی عدت گزر گئی، تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق وہ وراثت سے محروم ہوگی. لیکن علماء کے راجح قول کے مطابق چاہے وہ عدت میں رہے یا اس کی عدت گزر جائے، دونوں صورتوں میں وہ وراثت کی مستحق ہوگی، کیونکہ اس کا مقصد اسے محروم کرنا تھا. تو اس لیے اس کے مقصد کے خلاف میں عمل کیا جائے گا، اور وہ یہ کہ اسے وراثت دی جائے گی، چاہے وہ عدت میں ہو چاہے وہ عدت میں نہ ہو. یہ راجح قول ہے. لیکن کتاب میں جو ہے وہ یہ کہ وہ عدت کے دوران ہوگی، عدت میں رہے گی تو وراثت پائے گی، اگر عدت گزر چکی ہوگی تو وراثت نہیں پائے گی. یہ کتاب میں ہے. لیکن جیسے کہ میں نے ذکر کیا، علماء کا راجح قول یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں، عدت میں ہونے کی صورت میں یا عدت میں نہ ہونے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں وہ وراثت پائے گی. وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، اور مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق رجی ہو، پہلی یا دوسری طلاق ہو، پہلی اور دوسری طلاق ہو، طلاق رجی ہے، توارثا فی العدۃ، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے جب تک کہ وہ عدت میں ہوگی. دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے جب تک کہ وہ عدت میں ہوگی، کیونکہ طلاق رجی ہوتی ہے. طلاق رجی کے دوران وہ وہ اس شخص کی بیوی ہوتی ہے. طلاق کے رجی کے دوران دونوں کا جو رشتہ ہے وہ ثابت رہتا ہے. تو اس لیے اگر بیوی کا انتقال ہوگا تو شوہر وراثت پائے گا، اگر شوہر کا انتقال ہوگا تو بیوی وراثت پائے گی. اگر طلاق بائن ہوگی تو اس صورت میں یہ مسئلہ ہوگا جو اوپر ذکر کیا گیا ہے. لیکن طلاق رجی ہے تو عدت میں کے دوران وہ وارث ہوگی، اور یہ بھی وارث ہوگا اس کا، وہ بھی اس کی وارث ہوگی، سوا ان کا نفی صحتی اور فی المرضی. اور وہ طلاق چاہے وہ مرض کی حالت میں دی گئی ہو یا صحت کی حالت میں دی گئی ہو. لیکن طلاق رجی ہے تو دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ وراثت ثابت ہے. لیکن طلاق بائن ہے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس نے جو ہے مرض کی حالت میں، اگر مرض کی حالت میں دی ہے طلاق، تو وہ دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا مقصد تھا حقیقت میں. کیا اس کا مقصد جو ہے وراثت سے محروم کرنا تھا؟ تو اگر وہ مقصد تھا تو اسے وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا مسئلہ جو مختلف یا متفرق مسائل میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ بِمُشَارِكٍ لَهُمْ فِي الْمِيرَاثِ فَصَدَّقَهُ، اگر سارے وارث اس بات کا اقرار کریں کہ فلاں میراث میں ان کا شریک ہے اور وہ ان کی تصدیق کرے. مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے جو وارث ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے، فلاں شخص ہمارا بھائی ہے. سارے وارث، مثال کے طور پر 2 بیٹیاں تھیں 2 بیٹے تھے، وہ سب مل کر یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو شخص ہے وہ بھی ہمارے بھائیوں میں شامل ہے، اور وہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں میں ان کا بھائی ہوں. تو ایسی صورت میں 2 چیزیں ثابت ہو جائیں گی. ایک نسب ثابت ہو جائے گا کہ وہ ان کا بھائی مانا جائے گا، اور اس شخص کا جو ان کا باپ ہے اس کا بیٹا مانا جائے گا. اور دوسرا وراثت ثابت ہو جائے گی. وراثت ثابت ہو جائے گی اگر سارے وارث اقرار کرتے ہیں کہ فلاں میراث میں ان کا شریک ہے اور وہ ان کی تصدیق کرتا ہے. تو ایسی صورت میں، اور دوسری کون سی صورت میں، او کان صغیرا مجہول النسب، یا چھوٹا ہو،
दूध पीने की उम्र का कोई बच्चा हो और उसका नसब मजहूल हो। देखिए, नसब मजहूल होना ये शर्त है, मालूम नहीं कि उसका नसब क्या है, किसका बेटा है। लेकिन अगर नसब मालूम है तो ऐसी सूरत में ये बात नहीं है जो यहाँ बयान की जा रही है। मजहूल नसब की शर्त को आप याद रखिए, छोटा हो और उसका नसब नहीं मालूम हो और सारे वारिस ये कहते हैं कि ये हमारा ही भाई है, हमारा ही भाई है, और वो मजहूल नसब है, तो अगर वो बड़ा है तो वो उनकी तस्दीक करता है। लेकिन अगर छोटा है, मजहूल नसब है, तो जाहिर है कि वो तस्दीक तो नहीं कर सकेगा। लेकिन सारे वारिस जब इस बात का इकरार करते हैं कि वो उनका भाई है, तो ऐसी सूरत में सबता नसबहु व इरसुहु, उसका नसब और उसकी विरासत ये साबित हो जाएगी। वो उसका नसब में भी शुमार हो, नसब में भी उन्हीं में से शुमार होगा और विरासत में भी विरासत का हकदार होगा। वाज़ेह है। वो इन अक़र्र बिही बादुहुम लम यसबुत नसबुहु, और अगर उनमें से बाज इकरार करते हैं तो उसका नसब साबित नहीं होगा, क्योंकि नसब नसब जो है वो मुकम्मल एक साथ होता है। उसमें तबईज़ नहीं हो सकती, बाज नहीं, तबईज़ यानी बाज बाज इस तरह की उसमें कोई तकसीम नहीं हो सकती। तो मिसाल के तौर पर अगर वो दो बहन और दो भाई हैं, उसमें से दो भाई या दो बहनें बोलती हैं, या फिर सिर्फ एक भाई और एक बहन बोलता है कि ये हमारा ही भाई है, लेकिन दूसरे इनकार करते हैं, तो ऐसी सूरत में दो बातें हैं। पहली बात यह कि नसब तो साबित नहीं होता, क्योंकि नसब की तबईज़ नहीं हो सकती, नसब की तबईज़ नहीं हो सकती। सारे इकरार करेंगे तो ही नसब साबित होगा, नसब साबित नहीं होगा अगर बाज इकरार करते हैं और बाज इनकार करते हैं। लेकिन वलहु फज़लु मा फिल यदिल मुक़िर्र अनिल मीरास अन मीरासिही, और उसको इकरार करने वालों के पास जो मीरास है उसका जायद जो हिस्सा है वो उसको मिल जाएगा। यानी नसब साबित नहीं होगा, लेकिन विरासत में जो लोग इकरार करते हैं ना, जो इकरार कर रहे हैं कि हाँ हमारे भाई है, उनके पास जो विरासत पहुंचती है उसमें से कुछ हिस्सा उनको मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसके दो बेटे हैं वारिसों में। एक शख्स का इंतकाल हुआ, वारिसों में उसके दो बेटे हैं। एक बेटा कहता है कि फलां जो शख्स है वो हमारा भाई है, दूसरा बेटा इनकार करता है। तो अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात है कि नसब साबित नहीं हुआ, क्योंकि एक इकरार करता है, एक इनकार करता है। विरासत कैसी होगी? तो उस माल के दो हिस्से होंगे, आधा माल उस भाई को दिया जाएगा जो कि इनकार कर रहा है, उसको आधा माल मिल जाएगा, और बाकी आधा माल जो इकरार करने वाले के पास मिला है ना, बाकी आधा माल जो इकरार करने वाले के पास पहुंचा है, उस माल में से एक सुलुस इसको मिल जाएगा, 1/3 इसको मिल जाएगा। क्योंकि अगर वाकई इनका भाई होता तो ऐसी सूरत में उस माल के 3 हिस्से किए जाते थे और तीनों को एक एक हिस्सा दिया जाता था। तो ऐसी सूरत में इसको ये देखेंगे कि कुल माल का सुलुस कितना होता है, वो सुलुस जो है इसको देंगे। तो मौलिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वलहु फज़लु मा फिल यदिल मुक़िज़्ज़ि अन मीरासिही, और उसको बचा हुआ वो माल जो कि इकरार करने वाले के हाथ में है, उसके मीरास में से उतना वो हिस्सा उसको मिल जाएगा। बचा हुआ कितना? तो अहले इल्म कहते हैं कि वो सुलुस मिलेगा उसको। सुलुस क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर वो वाकई उनका भाई दोनों इकरार कर लेते तो ऐसी सूरत में उसके 3 हिस्से किए जाते थे, और उसमें से एक सुलुस इसका होता और बाकी एक सुलुस दूसरे का होता और एक सुलुस तीसरे का होता। तो इसलिए वो हिस्सा इसको दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ एक बात मैं वजाहत कर दूं, आपका कोई सवाल है तो सवाल लेने से पहले, क्योंकि सबक यहाँ खत्म हो गया है। वो ये कि तलाक का जो मौजू हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, उस सिलसिले में तुमाजिर बिनतिल असबग, तुमाजिर बिनत अल असबग रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मरज़ुल मौत में उनको तलाक दे दी थी। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तुमाजिर बिनतुल असबग अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला उस वक्त खलीफा थे, तो उन्होंने उनको वारिस बनाया था। तो उलमा ये दलील देते हैं, उलमा इस उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल से, और तमाम सहाबा मौजूद थे,
کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. تو علماء اس سے دلیل لیتے ہوئے وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں جو کہ آپ لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں.